الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ सामिईन,
گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ کہ کس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ کروایا، لیکن قوم ایسی ضدی اور ڈھیٹ تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت پر اترے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے انہوں نے ایک جگہ تیار کی، جس جگہ میں انہوں نے آگ کو جلایا، اور آگ بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی، بڑے پیمانے پر آگ تھی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ میں ڈال کر جلا دیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارے سامنے دوبارہ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئیں گے بات کرنے کے لیے، نہ ہمارے بتوں کی مخالفت کریں گے، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے آگ میں اس لیے ڈالا تھا کہ یہ جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آگ کا کام بھی جلا کر راکھ کرنا، ختم کرنا ہے۔ لیکن اس اللہ نے جس نے آگ کو بنایا جلانے کے لیے، اس آگ کے اندر تاثیر رکھی ہے جلانے کی، اللہ پاک وہ قادر ہیں جب چاہیں اس آگ سے جلانے کی تاثیر کو ختم کر لیں۔ ہم نے تفصیلی واقعہ بیان کیا تھا، خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آگ میں حفاظت فرمائی اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم صفحہ ہستی سے ان کی نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیں گے، اور اپنا وجود وہ باقی رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دے دیا، اور ان لوگوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، ان کی تعلیم کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی دعوت کو مٹانا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا اور نیچے دکھا دیا کہ دیکھو تم ذلیل ہو، تم نیچے ہو۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کی سازش کے ذریعے سے انہی کو نیچے کر دیا۔ وہ اونچا ہونا چاہتے تھے، وہ بلند ہونا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، نیچا کر دیا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں حفاظت سے رکھا اور آگ سے حفاظت سے نکالا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، دیکھ لیا کہ یہ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ انہوں نے بات تو ماننی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جب دیکھا کہ ماننی انہوں نے ایک نہیں ہے، سمجھنا انہوں نے ہے نہیں،
ان کے نصیب میں اب ہدایت نہیں ہے، سوائے ہلاکت اور رسوائی کے ان کے مقدر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا اعلان کر دیا۔ جہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ تھے، اس جگہ کا نام تھا بائبل۔ اس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد تھے، ان کا قبیلہ آباد تھا، ان کے والد، ان کے رشتہ دار وہیں آباد تھے۔ یہاں سے ارادہ کیا نکلنے کا، نکلے، شام کی طرف جا کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو افراد تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت سارہ، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ دو افراد تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے تھے، ان کے ماننے والوں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ پوری قوم میں، پورے رشتہ داروں میں، اس علاقے کے اندر کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جس نے قبول کیا ہو۔ اللہ والوں کی کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ والے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے اپنے قوم، اپنی بستی کو اللہ کی طرف بلایا، سال تک بلایا، عرصے دراز تک بلایا، اللہ کا تعارف کروایا کہ عبادت اللہ کی ہے، باقی کسی اور کی نہیں ہے۔ تم جو پتھروں کو پوج رہے ہو، تم جو بتوں کو پوج رہے ہو، تم جو ستاروں کو پوج رہے ہو، تم جو چاند کو پوج رہے ہو، تم جو سورج کو پوج رہے ہو، یہ مورتیوں کو تم معبود بنا رہے ہو، یہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی جس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت دی ہے، لوگوں نے مانا ہے یا نہیں مانا، انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت پر لگے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی ترتیب دعوت پر لگے رہے، پھر یہاں سے روانہ ہوئے اللہ کے حکم سے۔ ہوتے ہوتے جیسے ہی فلسطین میں پہنچے، تفصیلی واقعہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، ایک بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا، بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا۔ اس زمانے کی حسین و جمیل عورتوں میں سے تھیں وہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی بھی حفاظت فرمائی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنی طرف سے ایک عورت ہبہ کر دی، حضرت ہاجرہ، گفٹ دے دی کہ آپ کے لیے، یہ خدمت کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے، آپ اپنی خدمت میں استعمال کریں، اب آپ اس کو آپ لے لیں، آپ کی خدمت کے لیے ہماری طرف سے تحفہ اور گفٹ ہے آپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے اس کو قبول کر لیا، وہ خادمہ ان کو ملی بادشاہ کی طرف سے، انہوں نے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ حضرت سارہ سے تھی نہ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ لمبے چوڑے عرصے کے بعد ایک بیٹا دیا، بیٹا بھی حضرت سارہ کے گھر نہیں ہوا۔ وہ جو حضرت سارہ کو تحفے کے طور پر خادمہ ملی تھی، حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کیا تھا، حضرت ہاجرہ کے گھر وہ بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام رکھا اسماعیل۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ
یہاں سے لے جا کر ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیجیے. پہلے آزمائش، اتنی بڑی آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اس آزمائش میں مدد و نصرت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. بیٹا مانگتے 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 عرصے دراز کے بعد ملا، تو اب اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ بیٹے کو اپنے سے دور کر دیں، قریب نہ رکھیں. حضرت ابراہیم گئے اپنی بیٹے اور اہلیہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. جب روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ فرما رہی ہیں کہ آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی پاس تھا. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. اللہ کے حکم کو قبول فرمایا. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل و بیابان میں رہ رہی ہیں. کچھ کھجوریں تھی وہ بھی ختم، پانی تھا وہ ختم، بچہ پریشان ہو رہا ہے، بھوک سے پیاس سے بلک رہا ہے. حضرت ہاجرہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پانی کی تلاش میں ادھر پہاڑی پر چڑھی، ادھر پہاڑی پر چڑھی، ادھر پہاڑی پر چڑھی، ادھر پہاڑی پر چڑھی. اللہ نے اس بھاگنے اور دوڑنے کو قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دیا. پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں. کبھی اس پہاڑی کی چوٹی پر چلتی ہیں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے یا کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے، میں لا کر پانی اپنے بچے کو پلاؤں، اپنی ضرورت کو پورا کروں. پانی نہیں ملا. دوسری طرف چڑھ رہی ہیں، پانی نہیں ملا. چکر لگائے، اللہ نے اس چکر کو حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دے دیا. حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک وہ منا صفا اور مروہ کی سعی نہ کرے. بچہ جہاں پر پاؤں رگڑ رہا تھا اللہ نے وہیں سے پانی کو جاری کر دیا، جس پانی کا نام آج زمزم ہے. اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر ملا. یہ پانی آج تک پوری دنیا میں جا رہا ہے. جہاں جہاں سے پوری دنیا سے قافلے جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اپنے ساتھ پانی لا رہے ہیں. وہ پانی کا ذخیرہ آج تک ختم نہیں ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا ہوا ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہی ہیں. اللہ نے پانی کا چشمہ دے دیا اور کوئی لوگ قریب نہیں ہیں. کچھ عرصہ گزرا، گزرتے گزرتے قریب سے کوئی قافلہ گزرا. اس قافلے کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے. پانی کی تلاش میں جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پانی کا چشمہ ہے اور یہاں ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ آباد ہیں. انہوں نے وہاں سے پانی لیا اور ان سے اجازت لی. مفسرین نے نام لکھا ہے اس قبیلے کا بنی جرہم. انہوں نے وہاں سے پانی لیا، اپنی ضرورت کو پورا کیا. اس کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم یہاں قریب میں رہنا چاہتے ہیں، پانی موجود ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے رہ سکتے ہو، تو پانی کے کنویں پر تمہارا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، کوئی ملکیت نہیں ہوگی، رہو، ہماری طرف سے اجازت ہے. وہ وہاں رہنے لگے. حضرت اسماعیل بھی آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے بنی جرہم کے قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چل کر مکہ مکرمہ میں آتے تھے، حال احوال لے کر واپس چلے جاتے تھے. ایک دفعہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحے کی طرف اشارہ فرمایا. رات کو سوتے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں.
اگلا دن ہوا، دوبارہ سوئے، اگلی رات پھر خواب ہوا، پھر خواب میں یہی کیفیت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری رات گزر گئی، تیسری آئی، تیسری رات میں پھر خواب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحوک فانظر ماذا ترى، میں تو تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اللہ کے نام پر آپ کو قربان کیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے سے تذکرہ کیا، بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک اس جواب کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ قصہ، یہ کہانی کوئی لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا سنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن ہے جس قرآن کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ اس قرآن میں اللہ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں جس کی صداقت پر اتنا زیادہ یقین ہے جتنا زیادہ اس قرآن کی صداقت پر یقین ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب مشورہ لیا گیا تو کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کرنا بھی کیا ہے؟ ذبح ہوں گے حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، یہ قربان ہو جائیں گے۔ بیٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ کر لیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، میں بے صبری نہیں کروں گا، میں جزا و فضا نہیں کروں گا، میں روؤں گا، پیٹوں گا، چلاؤں گا نہیں، مخالفت نہیں کروں گا، آپ کو روکوں گا نہیں، آپ چھری پھیر دیجئے، میں آپ کے اس عمل کو قبول کر لوں گا۔ باپ اللہ کے نبی ہیں، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹا بھی مستقبل میں اللہ کا نبی بننے والا ہے، وہ بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہاں کوئی اور بیٹا نہیں ہے، کوئی اور بیٹی بھی نہیں ہے، یہ ایک بیٹے جو کئی عرصے سے دعائیں مانگ مانگ کر اب ملے۔ پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم جاؤ، اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ ماں سمیت۔ وہ دور مکہ مکرمہ میں جا کر، فلسطین سے لے کر مکہ میں جا کر دور چھوڑ کر آ گئے۔ اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی قربانی۔ پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، جب بچہ سمجھنے کے قابل ہوا، جب بچہ ہوشیاری کے قابل ہوا، اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی کہ اب ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے پر۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے دیا جاتا، قربانی جو ہم ہر سال جانوروں کی کر رہے ہیں، اگر یہ حکم ہوتا کہ بھائی اپنے اپنے بیٹوں کی قربانی کرنی ہے، کہاں تک معاملہ پہنچتا؟ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا، کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا، کتنا مشکل مسئلہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیٹے پر چھری چلانے کے لیے یہاں سے گھر سے روانہ ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، مینا کی طرف گئے۔ مکہ اور مینا کا 3 میل کا فاصلہ ہے۔ وہاں پہنچے، ذبح کے مقام کے قریب جا رہے تھے، شیطان آ گیا، بہکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے کہ یہ آپ کو خواب نظر آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی بظاہر وحی تو نہیں آئی، خواب ویسے بھی آ سکتا ہے، لہذا اللہ کے نام پر جو آپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، لہذا آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ مناسب عمل نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ وہ بہکار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے حضرت ابراہیم اللہ کے اور زیادہ مقرب نہ بن جائیں، اللہ کے اور زیادہ محبوب نہ بن جائیں۔ جب اللہ کے اور زیادہ محبوب اور مقرب بن جائیں گے تو یقیناً
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کتنے لوگ اللہ کے قریب ہوں گے اور حضرت ابراہیم کا کتنا بڑا مقام ہو جائے گا. شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پتھر اٹھائے, اس کو مارا ہے شیطان کو, اللہ اکبر کہہ کر ایک جگہ پر 7 پتھر مارے ہیں. شیطان, مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے, شیطان زمین میں دھنس گیا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تھوڑا, پھر وہ زمین سے نکلا, پھر دوبارہ آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو پتھر مارے ہیں 7. پھر وہ تیسری مرتبہ پھر دوبارہ روکنے کے لیے آیا ہے. تیسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پتھر مارے ہیں. وہ 3 مقامات آج بھی مینا میں موجود ہیں. حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کا حج اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس مقام پر, وہ تینوں مقام پر پتھر نہ مار لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے جا رہے تھے. شیطان روک رہا تھا. تینوں مقام پر اس کو پتھر مارے ہیں. اللہ نے تینوں مقاموں کو حاجیوں کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک رمی نہ ہو. یہاں پر تینوں مقامات پر پتھر. وہاں کوئی شیطان نہیں ہے اب کہ شیطان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کے قرب میں انہوں نے پتھر برسائے شیطان پر کہ تو بیچ میں آڑے آتا ہے, میں اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہا ہوں. وہ پتھر مار کر اس کو پیچھے ہٹایا. تینوں مقامات پر اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے, لے جا کر بیٹے کو لٹایا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قرآن میں اللہ پاک فرمانے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, وہ تیار ہو گئے ذبیحے کے لیے, تیاری کے مقام پر پہنچے. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا اور گردن پر چھری چلا رہے ہیں, مفسرین نے عمر لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً لگ بھگ 13 سال. 13 سال کے بچے کا گلا کتنا معصوم ہوتا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے. اب حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے. عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام طاقت کے اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں, قوت کے اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں, مضبوطی کے اعتبار سے زیادہ ہوتے ہیں. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر, گردن پر چھری چلا رہے ہیں, چھری چل نہیں رہی. پیغمبر چاہ رہے ہیں, حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. اسماعیل علیہ السلام جو نیچے لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مستقبل کے نبی ہیں, بعد میں ان کو نبوت کے مرتبے پر اللہ نے فائز فرمانا ہے, وہ بھی نبی ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر ذبح ہو جاؤں. 2 نبی ہیں, دونوں یہ چاہ رہے ہیں کہ چھری چل جائے اور یہ گردن کٹ جائے, یہ قربانی اللہ کے نام پہ ہو جائے. لیکن اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس گردن پر چھری نہ چلے تو چھری نہیں چلی. عقیدہ سمجھیں, عقیدہ, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی جو چاہیں اور اللہ وہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہوتا. انبیاء کا مقام کتنا بڑا ہے, انبیاء کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو نہیں چاہتے وہ نہیں کرتے. اور انبیاء علیہ السلام اگر کچھ چاہیں اور اللہ وہ نہ چاہیں تو تب بھی وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں, اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دوں, اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ چھری گلا کاٹ دے. اور جب چھری سیدھی نہیں چلی, علماء نے لکھا ہے انہوں نے چھری کی دھار کو گردن پر رکھ دیا.
وہ جو کناری نہیں ہوتی اس کناری کو کھڑا کر کے رکھ دیا کہ یہ سیدھی نہیں چل رہی تو اس نوک سے گلا کٹ جائے. انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا لیکن وہ گردن نہیں کٹی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گردن بچانے والا کون تھا؟ اللہ جل شانہ. اور جب اللہ کچھ بچانا چاہیں تو کوئی اس کو کر نہیں سکتا، اور جو اللہ کرنا چاہیں تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. بہت ساری مثالیں. اسی کو توحید کہا جاتا ہے. جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. ساری مخلوق مل کر کوئی کام کرنا چاہے اور اللہ چاہے وہ کام نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پر پوری قوم یہ چاہ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہ جلیں. تو آگ نے جلایا؟ نہیں جلایا. پوری قوم یہ چاہتی تھی یہ کام ہو جائے، اللہ چاہتے تھے نہ ہو، وہ نہیں ہوا. اب یہ قوم کی باتیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ چھری چلے، گردن ذبح ہو، بچہ قربان ہو جائے، میں اللہ کے ہاں مقرب بن جاؤں، اس کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کر دوں. اور اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ بچے کی گردن نہ کٹے. تو جو اللہ چاہ رہے تھے وہ ہوا، یا جو حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے وہ ہوا؟ جو اللہ چاہ رہے تھے وہ ہوا، جو حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے توحید کے اعتبار سے کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت پوری کائنات میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن اللہ سے بڑی نہیں ہے، اللہ کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑی بھی نہیں ہے. اللہ کی مخلوق میں انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. یہی وجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھا رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ میرے چچا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور اللہ نے ان کے مقدر میں کلمہ نہیں رکھا تو حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ میرے چچا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ نے ان کے نصیب میں ایمان کی دولت نہیں رکھی تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زور لگا دیا. جب ابو طالب کے سرہانے پہنچے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں سفارش کر سکوں اور آپ کو جنت میں داخل کروا سکوں. ابو طالب نے کلمہ کان میں بھی نہیں پڑھا. کہا اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری ناک کٹ جاتی ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب کی ناک کٹ گئی. اس نے موت سے ڈر کر اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. تو ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ کلمہ پڑھیں. تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہو یا مخلوق کے اندر کوئی بھی جماعت ہو، وہ کوئی کام کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہے، ساری مخلوق چاہے کہ نہ ہو، وہ کام ہو کر رہتا ہے. اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، پورا زور لگا دیا، لیکن بیٹا اس کی گردن نہ کٹی. اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر قرآن کریم میں اللہ فرمانے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے ان سے امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے وہاں سے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا. کیا فرمانے؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. آواز آئی کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سجا کر دیا. وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ قرآن میں فرمانے ہم نے ان کو ایک عظیم بڑی قربانی کا جانور ان کو دے دیا.
کہ حضرت جبرائیل کھڑے تھے ایک بڑا مضبوط قسم کا تگڑا مینڈا لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر قربان کیا، اللہ کے نام پر اس کی قربانی کی۔ یہاں ذبح عظیم کہا جا رہا ہے، وہ مقبول قربانی، اللہ کی طرف سے وہ مینڈا بھیجا گیا، اور قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، جن کی قربانی اللہ کے ہاں یقیناً مقبول ہو گئی، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مینڈا بھیجا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربانی کی۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی لازمی قرار دے دی۔ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اللہ نے بیٹے کو محفوظ کر کر اس مینڈے کو دے دیا کہ یہ قربانی کر لیں اس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کی قربانی کر لی، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اس عمل کو اللہ نے ایسا مضبوط، ایسا عظیم بنایا، ایسا قبول فرمایا، ایسا مقبول بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس عمل کو ہم نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا کہ قیامت تک امت محمدیہ میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے صاحب حیثیت لوگ 1400 سال سے لے کر آج تک قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی بیان کر کر جانور کو قربان کیا۔ اس دور میں لوگ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر جانور قربان کر کر بتا دیا کہ قربانی صرف اللہ کے نام پر ہوگی۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کے نام پر اپنی مرغی، اپنی گائیں، اپنا بکرا ذبح کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ اپنے لیے نقصان کا، خسارے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو ترتیب بتا دی امت محمدیہ میں، آج آپ دیکھیں ہر سال مسلمان قربانی کر رہے ہیں، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ جانور کی قربانی ہو رہی ہے۔ قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ قربانی واجب ہر اس مسلمان پر ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو ضروریات سے زائد ہو اس کے حساب میں آتی ہے۔ تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں 36, 37, 38 ہزار کے لگ بھگ یہ رقم بنتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اپنی گھر کی بیوی بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اتنی رقم اس کے پاس بچی ہوئی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر ایسے مالدار 4 افراد ہیں تو چاروں پر قربانی واجب ہوگی۔ گھر کے اندر ایسے 2 افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے تو 2 افراد قربانی کریں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر والے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی قربانی ہو گئی۔ ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت جو صاحب نصاب ہے، اتنے نصاب کا مالک ہے جتنا شریعت نے بتا دیا، وہ کیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم اپنی ضرورت سے زائد، بات کو سمجھیں، مسئلے کو سمجھیں، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت سے زائد، اپنے ذاتی ضروریات کے بعد اضافی وہ رقم جو اس کے پاس موجود ہے، جس کا تخمینہ 36, 37, 38 ہزار روپے کے لگ بھگ بنتا ہے، اتنی رقم کسی کے پاس بینک میں، گھر میں موجود ہے، یا اس رقم کا سونا یا چاندی یا ضرورت سے زائد سامان، اسلحہ یا اس کی قیمت کے برابر زائد سامان موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جو قربانی نہیں کرے گا وہ شخص گناہگار ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے 10 سال آپ نے قیام فرمایا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کسی بھی سال قربانی کو ترک نہیں فرمایا، ہر سال قربانی کی ہے۔ جیسے زندگی میں ہر سال مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسے ہی ہر سال بقرعید کے آنے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔
حج جس زندگی میں مالداروں پر ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، پوری زندگی میں مالدار ایک دفعہ حج ادا کر دے گا، اس کا فریضہ مکمل ہو چکا ہے، ادائیگی ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آئندہ سال حج پر جائے، اس کے بعد زندگی میں دوبارہ جائے یا نہ جائے، فرض اور واجب نہیں ہے، فرض اس کے ذمے سے اتر چکا ہے۔ ہاں اگر جاتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ پوری زندگی میں مالدار پر فرض ایک مرتبہ حج ہے، ایک مرتبہ فرض ہوگا۔ قربانی مالدار پر ہر سال واجب ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہر سال فرض ہوتی ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے قربانی کی جائے، اور قربانی شوق سے کی جائے، پیار اور محبت سے کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہر سال قربانی کی ہے، اور قربانی کے جانور کو لانا، اس کی خدمت کرنا، اس کو پالنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کا گوبر صاف کرنا، صفائی کا انتظام کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس پر بھی ثواب ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص قربانی کا جانور خرید کر لا رہا ہے، ایک ہفتہ ایک مہینہ اپنے پاس رکھ رہا ہے، 6 مہینے پال رہا ہے، اس پالنے پر بھی اس کو اجر ملے گا، کیونکہ یہ جانور اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے۔ اس کی خدمت پر اجر ملے گا، اس کے کھلانے پر اجر ملے گا، اس کے پلانے پر اجر ملے گا، اس کی صفائی پر اجر ملے گا، اس کی ستھرائی پر اجر ملے گا، اس کو کھول رہا ہے، اس کو باندھ رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بعض لوگ قربانی کے لیے مہنگے مہنگے جانور لے کے آتے ہیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے، وہ کپڑا خریدتا ہے، بازار میں 1000 روپے کا بھی سوٹ مل رہا ہے، 50,000 کا بھی سوٹ مل رہا ہے۔ ایک آدمی کی عادت ہے وہ 1000 کا سوٹ نہیں پہنتا، 50,000 والے سوٹ پہن رہا ہے۔ کھانے کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی 100 روپے کا دن بھر کھانے کا معاملہ اپنے گھر کے چولہے کا پورا کر لیتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے دن بھر کے کھانے پینے کے معاملے میں 10,000 20,000 اور 50,000 خرچ کر لیتا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، حیثیت کے مطابق اخراجات کر رہا ہے، کپڑا پہننے میں، سواری کے استعمال میں، کھانے پینے میں۔ غریب آدمی ہلکی پھلکی سواری رکھ لے گا، 50,000 کی، لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی، 2 لاکھ کی۔ مالدار آدمی 50 لاکھ کی سواری رکھ رہا ہے، 1 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے مالدار آدمی جو خرید کے اعتبار سے کپڑا اچھا ڈھونڈتے ہیں، گاڑی اچھی ڈھونڈتے ہیں، خوراک اچھی ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے وہ جانور بھی قربانی کا اچھا ڈھونڈیں۔ وہ اب جو جانور پر خرچ کر رہے ہیں، 1,00,000 روپے، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، اس پر بھی ان کو اجر ملے گا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ تو ضابطہ افراد کی مالی حیثیت سے چینج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی غریب آدمی ہے، وہ آدمی اگر 50,000 کا جانور خریدتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وہ اگر 50 لاکھ کا خرید رہا ہے، وہ کہیں سے قرضہ لے رہا ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا مالدار آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ کروڑوں کی گاڑیاں بھی ہیں، کروڑوں کے مکانات بھی ہیں، اگر وہ آدمی 50 لاکھ کا بیل خرید رہا ہے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب میں، اللہ کی محبت میں، وہ جیسے اپنی ذات پر زیادہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نام پر بھی قربانی کا جانور بھی ایسا ہی لا رہا ہے۔ اللہ نے بڑی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ جیسے دنیا میں لوگ طبقے کے اعتبار سے مختلف طبقے کے لوگ ہیں، کسی کی حیثیت 50,000 والی ہے، کسی کی حیثیت 30,000 والی ہے، کسی کی حیثیت 50 لاکھ والی ہے۔ اللہ نے اسی حیثیت کے اعتبار سے جانور بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ہلکے سے ہلکا جانور بھی مارکیٹ میں 30-35,000 کا، 25,000 کا، 20,000 کا جانور بھی مل رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے۔ گائے کی بات کر رہا ہوں، ہو رہی ہے قربانی۔ اس سے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چلے جائیں، 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، جتنا بھی آگے چلے جائیں، آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ جانور مل جائے گا۔ جس طرح لوگوں میں طبقات ہیں، جانوروں میں بھی طبقات ہیں، ہلکے سے ہلکا، اعلیٰ سے اعلیٰ، سب مل جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی قربانی کر رہا ہے، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ میں جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میری حیثیت 50,000 تھی، 50,000 والا جانور لایا ہوں۔ 50 لاکھ تھی، 50 لاکھ والا لایا ہوں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لایا، میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا رہا ہوں۔ کسی سے مقابلے کے لیے نہیں لا رہا، میں اللہ کے سامنے لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے لوگوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا، اللہ کے سامنے لوگوں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، عبادت میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی عبادت قبول ہوگی۔ جو شخص یہ کہے
کہ میں لوگوں کے سامنے لوگوں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ 20,000 کا لایا ہے میں 50 کا لاؤں گا، یہ 50 کا لایا ہے میں 1,00,000 کا لاؤں گا، حیثیت اتنی نہیں ہے، یہ بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، میں تیرے سے زیادہ وزنی لا سکتا ہوں، اس میں ثواب ختم ہو جائے گا، ریا شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، اس کی نیت اگر یہ ہوئی یار گوشت کھاؤں گا تو اس کی قربانی بھی خراب ہو جائے گی۔ اگر ایک قربانی کے جانور میں 7 افراد شریک ہیں، 7 کی نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، ثواب کی ہونی چاہیے کہ یہ جانور اچھا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، ذبح تک چل کر جا سکے وہ جانور ہونا چاہیے جو شریعت نے عمر بتا دی، اس عمر کا خیال رکھا جائے۔ بکرے میں 1 سال، گائے میں 2 سال، اونٹ میں 5 سال، اس عمر کا خوب خیال رکھا جائے۔ مارکیٹ میں علامت کے طور پر بکرا 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے 2 دانت ٹوٹ کر سامنے والے 2 بڑے ہو جاتے ہیں۔ گائے جب 2 سال کی مکمل ہوتی ہے تو اس کے 2 دانت ٹوٹ کر 2 بڑے ہو جاتے ہیں، سامنے والے نمایاں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اونٹ کے لیے بھی یہی علامت ہے، جیسے ہی 5 سال مکمل کرتا ہے 2 دانت سامنے کے توڑ کر بڑے کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے گھر کے جانور پالے ہوئے ہوتے ہیں، سال مکمل ہو جاتا ہے لیکن دانت نہیں ٹوٹے، قربانی ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے علامت دانت کو بتایا ہے لیکن عمر قید شریعت نے عمر کی ہے، دانت کی قید نہیں ہے، عمر مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر کا جانور ہے، مارکیٹ میں لوگوں کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں دھوکہ دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، مارکیٹ کا اعتبار نہیں ہے، آدمی کے اپنے گھر کا اعتبار ہے۔ ایک آدمی کے یہاں جانور پیدا ہوا، بکری نے بچہ دیا، عید کے پہلے دن دوپہر کو 12 بجے 1 بجے وہ اگلے سال اس عید کے دن 1 بجے کے بعد اس بکرے کو قربان کر سکتا ہے، اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اس کے دانت ٹوٹ کر نکلے یا نہیں نکلے، وہ اگلے سال بقرعید کے دن 1 بجے کے گزرنے کے فوراً بعد وہ سال کا پورا ہو چکا ہے، اس کی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح گائے کی بھی عمر، اونٹ کی بھی عمر کا یہی حساب ہے۔ قربانی کے لیے شوق سے پیسہ خرچ کیا جائے، چاہت اور محبت کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جائے، اللہ کی تقرب کے حصول کے لیے خرچ کیا جائے۔ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، جب اس کی خدمت کی جائے تو بھی ثواب کی نیت سے خدمت کی جائے، اس پر بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں۔